الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، آج کی جو رات ہے یہ رات بڑی اہم ہے. اہم اس لیے ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا اللہ کا سب سے بڑا فضل و کرم اس امت پر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خدا کے ہزاروں احسانات تو ہیں، مگر ان احسانوں میں ایک سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. تو آج آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک عظمتوں کا، حضور کی فضیلتوں کا ذکر ہوگا، اور پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، کہ میلاد ہم کیوں مناتے ہیں، میلاد منانے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، اور صحابہ اکرام نے اور حضور نے میلاد کس طرح منایا، اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتیں اور فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو جسم عطا فرمایا، وہ جسم کوئی عام نہیں تھا، بلکہ عام لوگوں سے 1000 گنا بڑھ کر اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک میں طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سننے کی طاقت، حضور کے دیکھنے کی طاقت، یہ عام لوگوں سے 1000 گنا بڑھ کر تھی. ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا حضرت بلال سے: یا بلال هل تسمع ما اسمع، کہ اے بلال کیا تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں سن رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سن رہا ہوں کہ یہودیوں کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب کی آواز میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں. قبر میں کس بندے کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور کس پر کیا عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب ہونے والے کی آواز حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ مدینے کی سرزمین پر کھڑے رہ کر سن رہے ہیں. یہ حضور کے سننے کی طاقت ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر، یہ دو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضور نے اپنا سر اٹھایا اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور آپ کس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میرے چچا زاد بھائی ابو جو جعفر ہے، جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور نے فرمایا وہ ملائکہ کی، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ابھی ابھی آسمان سے گزرے، انہوں نے مجھے دیکھ کر سلام کیا اور میں نے ان کا جواب عطا کیا. صحابہ اکرام حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، صحابہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کون جا رہے ہیں کون آ رہے ہیں، صحابہ اکرام کو کچھ نہیں دکھ رہا. حضور فرما رہے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی ابھی یہاں میرے آگے سے گزرے اور انہوں نے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میرے آگے سے گزر رہے ہیں اور وہ سلام کر رہے ہیں، حضور جواب عطا کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسا آج جو شخص بھی اور جو بھی یہ کہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہیں یا حضور ہمارے جیسے ہیں، ایسا کہنے والا انسان سب سے بڑا بدبخت ہے، اور اس طرح کا کہنا یہ گناہ ہے. کیا ہم فرشتوں کو، آسمانی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا فرشتوں کی آواز کو ہم سن سکتے ہیں؟ کیا جبرائیل کسی کے پاس اللہ کی وحی لے کر آ سکتے ہیں؟ تو جبرائیل امین حضور کے پاس وحی لے کر جا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کی آوازیں سن رہے ہیں، فرشتوں سے باتیں کر رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ ایک رات میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پاک بیوی ہیں جن کا نام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات کی طرح ایک رات تہجد کے لیے اٹھے۔ تہجد کے لیے اٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کی جگہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لبیک لبیک 3 مرتبہ کہا، اور پھر کہا کہ نصرتا نصرتا نصرتا، یہ 3 مرتبہ کہا۔ لبیک لبیک کے معنی آتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، میں پہنچوں گا، میں آؤں گا۔ نصرتا کے معنی ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچانک آج کیا ہو گیا؟ ہر دن آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، مگر ہم نے کبھی اس طرح کی آواز نہیں سنی کہ آج اچانک آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مدد کے لیے آتا ہوں اور میں پہنچتا ہوں، آپ یہ کس کو بات کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکہ کی سرزمین پر میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جو حضرت عمر بن سالم اور راجز ہے، یہ حضور کے صحابی تھے، یہ مکہ میں تھے، کفار مکہ ان کا قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جتنے بھی مسلمان کلمہ پڑھ چکے تھے ان تمام کو قتل کرنے کی سازشیں مکہ کی سرزمین پر کفار مکہ کر رہے ہیں، اور یہ حضرت راجز مکہ کی سرزمین سے حضور کو آواز دے رہے ہیں کہ حضور ہماری مدد فرمائیں، کفار مکہ ہمیں شہید کرنا چاہتے ہیں، اور حضور مکہ کی سرزمین سے کہہ رہے ہیں کہ لبیک نصرتا لبیک نصرتا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں آؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا۔ مکہ اور مدینہ کا فاصلہ کئی 100 میل کا فاصلہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے اپنے پکارنے والے امتی کی آواز کو سن بھی رہے ہیں اور ان کا جواب بھی حضور عطا کر رہے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سننے کی طاقت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا جو امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس درود پڑھنے والے کی آواز کو سنتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ مدینہ منورہ میں ہیں اور ہر درود پڑھنے والے کی آواز کو سن رہے ہیں، جب کل آپ اپنے روضے مبارک میں ہوں گے، جب کل آپ اپنے گنبد خضرا میں ہوں گے، کیا جب بھی آپ ہمارے درود کی آواز کو سنیں گے؟ اب جواب سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ حضور نے فرمایا اگر میں اپنے روضے کے اندر بھی چلا جاؤں اور گنبد خضرا میں بھی رہوں تو بھی تمہارے درود کی آواز کو میں سنتا رہوں گا۔ یہ کیونکہ فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کا جسم زمین ہرگز نہیں کھاتی، عام بندوں کے جسم کو زمین چند دنوں میں کھا جاتی ہے، جسم گل جاتا ہے اور جسم سڑ جاتا ہے اور ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے، مگر حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق۔ حضور فرماتے ہیں جو بھی نبی اپنی قبر میں جاتے ہیں وہ قبر میں زندہ ہے اور اللہ انہیں رزق پہنچاتا ہے، وہ قبر میں زندہ رہتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عام لوگوں کی طرح نہیں کہ ایک عام انسان دنیا سے رخصت ہو چکا اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نبیوں کا یہ حال نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور اللہ کی جانب سے انہیں رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ تو جب نبی زندہ ہیں، آج میلاد مصطفیٰ جب ہم مناتے ہیں تو ایک اعتراض سب سے بڑا یہ کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد ہے، میلاد کی تاریخ، پیدائش کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے۔ اور جس کے دل میں محبت رسول نہیں اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، وہ شخص یہی اعتراض کرتا ہے کہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو 12 ربیع الاول کو دنیا سے پردہ فرما گئے، تو پردہ فرمانے کا تمہیں غم منانا چاہیے، تم کیوں جشن منا رہے ہو؟ یہ اعتراض جو ہوتا ہے حضور نے اس کا جواب عطا کیا۔ حضور نے فرمایا فنبی اللہ حی ویرزق، کہ جو نبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ کوئی شخص روتا کب ہے؟ جب کوئی مر جائے،
مرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مٹ جانا، رخصت ہو جانا، دنیا سے چلا جانا، لیکن انبیاء علیہ السلام رخصت نہیں ہوتے، وہ مٹتے نہیں، وہ نبی دنیا سے رخصت ہو کر مٹی میں ملتے نہیں، بلکہ نبی دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں جیسے دنیا میں زندہ رہتے ہیں، قبر میں بھی ویسے ہی زندہ رہتے ہیں۔ موت ان کے لیے ایک پردہ ہے، ایک پردہ ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، قانون ہے خدا کا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ رب نے فرمایا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق موت تو آتی ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے موت کیا ہے؟ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کا نام موت ہے۔ اسی لیے اولیاء فرماتے ہیں کہ موت کا مطلب کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ موت کا معنی یہ ہے، موت ایک پل کا نام ہے، ایک راستے کا نام ہے، ایک ایسا راستہ جو کہ اللہ کے بندے کو اس کے رب سے ملاتا ہے، اس راستے کا نام موت ہے۔ اولیاء اکرام کے انتقال کو موت نہیں کہتے، ان کے انتقال کو وصال کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کو موت نہیں کہتے، وصال کہتے ہیں۔ وصال کا مطلب ہے ملاقات کرنا، ملنا، اس کو وصال کہتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام دنیا سے آپ کا پردہ فرمانا، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا سے پردہ فرما کر امت سے حضور کا تعلق ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ امت سے حضور کا تعلق آج بھی ویسے ہی ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، جیسے صحابہ سے تھا حضور کا تعلق، آج بھی امت سے حضور کا تعلق اسی طرح باقی ہے، تعلق ٹوٹا نہیں ہے۔ اور جو شخص یہ سوچتا ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو کر نعوذ باللہ امت سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، وہ شخص بد نصیب ہے جو اپنے نبی کی عظمت کو پہچان نہیں سک رہا، اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو جو نہیں جان رہا، اپنے نبی کے رتبے اور درجے کو جو نہیں جان رہا، وہ بہت بڑا بد نصیب ہے جو اپنے نبی کو تعلق دنیا سے ٹوٹنے کی بات کر رہا ہے۔ روایتوں میں آگے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، دلائل الخیرات کے خطبے میں یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 35 پر، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت صلاۃ المصلین علیک ممن غاب عنک۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک آپ سے دور رہنے والے اور آپ کے بعد آنے والے، آپ کے بعد قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں، اگر وہ لوگ آپ کو درود پہنچائیں، آپ پر درود پڑھیں، تو کیا وہ درود بھی آپ تک پہنچتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ حضور نے فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی واعرفہم۔ حضور نے فرمایا کہ جو ہماری محبت میں درود پڑھتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے سے پڑھے، ہم اس کے درود کو خود سنتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَعَارِفُهُمْ، ہماری محبت میں درود پڑھنے والے کو ہم پہچانتے بھی ہیں، حضور انہیں پہچانتے ہیں کہ کون درود پڑھ رہا ہے، لیکن فرمایا شرط کیا لگائی؟ وہ محبت والا ہو، اہل محبتی، کہ میری محبت میں درود پڑھنے والا، میں اس کو پہچانتا بھی ہوں، اس کے درود کو سنتا بھی ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کا خود فرمان ہے۔ جب آقا علیہ السلام کا خود یہ فرمان ہے تو ہم آقا علیہ السلام کے دنیا سے پردہ ہونے پر کس بات کا غم منائیں؟ غم کس بات کا کہ جب حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں نبیوں کو اللہ قبر میں رزق پہنچاتا ہے، وہ دنیاوی زندگی کی طرح جیسے دنیا میں زمین پر زندہ رہتے ہیں اسی طرح قبر میں بھی وہ زندہ رہتے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جب نبی علیہ السلام زندہ ہے تو پھر غم کس بات کا، پھر غم کس بات کا منایا جائے؟ جشن منانا، یہ جشن منانے کا تو حکم خود ہمیں آقا علیہ السلام نے دیا، قرآن اور حدیث میں اس کا حکم آیا ہوا ہے۔ اب آگے جو حدیث پاک ہے اس حدیث پاک میں بڑی آقا علیہ السلام محبت میں جو حضور کا میلاد مناتے ہیں، حضور کے میلاد کی آیتیں جو پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام انہیں خواب میں اپنی زیارت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ جو 10ویں پارے میں شروع ہو کر 11ویں پارے میں یہ سورہ ختم ہوتا ہے،
سورہ توبہ کی آخر کی 2 آیتیں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فیتولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سورہ توبہ کی آخر کی 2 آیتیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا ذکر فرما رہا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے جانوں میں سے، تم میں سے سب سے پاکیزہ نفس کو میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے ایک نبی آئے ہوئے ہیں۔ حضور کے آنے کا، حضور کے میلاد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا۔ ایک بہت بڑے اللہ ولی جن کا نام حضرت ابو بکر شبلی ہے، ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے زمانے میں ابو بکر بن مجاہد یہ بھی بہت بڑے ایک ولی کامل تھے۔ ابو بکر بن مجاہد کے پاس حضرت ابو بکر شبلی آئے۔ ابو بکر بن مجاہد یہ بغداد کے بہت بڑے یہ ولی کامل تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، صوفی تھے اور تصوف کا علم رکھنے والے، معرفت کا علم رکھنے والے۔ جب حضرت ابو بکر شبلی ان کے پاس آئے تو ابو بکر بن مجاہد ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنے گلے سے لگایا اور ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا۔ انہیں دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ یہ شبلی تو دیوانہ ہے، سارے بغداد کے لوگ اسے پتھر مانتے ہیں، آپ بھی اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں۔ اس دیوانے کو دیکھ کر آپ ادب میں کھڑے ہو گئے اور اس دیوانے کے آپ نے گلے لگا کر اس کی پیشانی کو آپ نے بوسہ دیا۔ آخر آپ نے اس دیوانے میں کیا دیکھ لیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا خبر، میں آج تک اس کو دیوانہ سمجھتا تھا جیسے سارے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن خواب میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل قائم ہے اور حضور کی محفل میں یہی دیوانہ جب آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دیوانے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی ابو بکر شبلی کو، جس کو سارا بغداد پتھر مارتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور حضور نے اس کی پیشانی کو چوما اور جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دیوانہ ہے، آپ اس دیوانے کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کر رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، پیشانی کو چوم رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر بن مجاہد، تم جس کو دیوانہ کہتے ہو یہ وہ دیوانہ ہے ہر نماز کے بعد میرے میلاد کی آیت کو پڑھتا ہے، جس میں حضور کے میلاد کا ذکر ہے، دنیا میں آنے کا ذکر ہے، اس حضور کے میلاد کی آیت کو یہ ہر نماز کے پاس پڑھتا ہے اور 3 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ میلاد کی آیت پڑھ کر 3 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اس کا درود پڑھنا اور میری میلاد کی آیت کو پڑھنا مجھے اتنا پسند آ گیا کہ میں اس کو چوم رہا ہوں اور اس کو اپنے گلے سے لگا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس آیت میں حضور کے میلاد کا ذکر ہے، اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھنے والے سے بھی حضور محبت کرتے ہیں۔ جب میلاد کی آیت پڑھنے والے کو حضور اپنی زیارت عطا کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سینے سے لگا رہے ہیں، حضور چوم رہے ہیں، تو میلاد کا جشن منانے والے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا نعمتیں عطا فرماتے ہوں گے۔ میلاد کے جشن میں اپنے آپ کو جو بندہ حضور کے میلاد کے جشن میں جھومتا ہے اور میلاد کے جشن میں اپنے خود کو ڈبو دیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے انتہا نعمتیں اس بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس حضور کے چچا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن میں آپ گہوارے میں تھے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ رونا چاہتے مگر آپ نہیں روتے، کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک ایسے لگتا کہ رو رہے ہیں مگر آپ نہیں روتے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے چچا، میری والدہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ کو مضبوطی سے باندھ دی تھی اور ان کے باندھنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی اور میں رونا چاہتا تھا، لیکن چاند رات کا وقت تھا، چاند نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ چاند نے کہا کہ حضور آپ نہ روئیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف سے آپ رونا چاہتے تھے، ابھی گہوارے میں ہیں، چاند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے اشارے سے کبھی دائیں جانب آتا، کبھی بائیں جانب آتا، چاند کہتا کہ حضور آپ مجھ سے کھیل لیں، اپنا دل بہلا لیں اور آپ کے لیے آپ جہاں اشارہ کریں گے میں وہاں پلٹ جاؤں گا، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے مجھے یہ برداشت نہیں ہوگا۔
چاند نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گہوارے میں ابھی حضور کی مبارک انگلی کبھی سیدھی جانب جاتی ہے، چاند سیدھی جانب آ جاتا ہے، حضور کی انگلی کبھی بائیں جانب جاتی ہے، چاند بائیں جانب آ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے کھلونے کی طرح آپ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ چاند سے کھیل رہے ہیں اور چاند آپ کا دل بہلا رہا ہے، آپ کو خوش کر رہا ہے، آپ کو رونے نہیں دے رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چچا کیا تم اس پر تعجب کر رہے ہو؟ چاند سے کھیلنے پر تم تعجب کر رہے ہو؟ اس سے تعجب والی بات سنو۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ حضور کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری پیدائش کو 40 دن ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے 40 دن ہیں اور حضور گہوارے میں ہیں۔ حضور اپنے چچا سے فرماتے ہیں میں اپنے گہوارے میں 40 دن کی عمر ہے، لوح محفوظ پر اللہ جو قلم چلاتا تھا میں اس قلم کی آواز کو اپنے گہوارے میں سنتا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ ایک تختی ہے جس میں اللہ نے بندوں کی تقدیروں کو لکھا ہوا ہے، اور یہ کہاں پر ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے اوپر عرش الہی، عرش الہی کے اوپر اللہ نے اس تختی کو لگا دیا کہ جس میں قیامت تک جو ہونے والا ہے اللہ نے سب کچھ قلم سے لکھ دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ میں اللہ لوح محفوظ پر جو قلم چلاتا تھا قلم کی آواز کو ماں کے پیٹ میں رہ کر سنتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سننے کی طاقت ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں میں ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، عرش الہی پر فرشتے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے میں اس تسبیح کی آواز کو ماں کے پیٹ میں رہ کر اس کو بھی سنتا تھا۔ اور جو کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام بشر ہے، نعوذ باللہ، یا انسان ہے، تو کیا کوئی بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر عرش الہی میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز کو سن سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے تقدیر کے قلم کی آواز کو کیا کوئی سن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی مقام و مرتبہ ہے۔ رب نے اپنے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا، اپنے نبی کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ رتبہ اور درجہ عطا فرمایا کہ انسان کی سوچ اور وہم و گمان سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ انسان کی سوچ میں نبی کا مقام و مرتبہ کبھی آ نہیں سکتا۔ جو حضور کے مقام و مرتبے کو سوچنے کے لیے گیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ان للہ ملکا آتاہ اسماع الخلائق۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتے کو ساری مخلوق کی سننے کی جتنی طاقت ہوتی ہے، ساری مخلوق اگر جس کی سننے کی طاقت کو جمع کیا جائے وہ جتنی طاقت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتے کو وہ ساری طاقت عطا فرمائی اور اس کو حکم دیا کہ تمہارا کام ہی یہی ہے کہ میرے نبی کے روضے کے پاس تم کھڑے رہو۔ وہ فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک کے پاس وہ کھڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ فلیس احد من امتی یصلی علیہ صلاۃ الا سماہ باسمہ واسم ابیہ۔ حضور نے فرمایا اس فرشتے کو اللہ نے اتنی بڑی سننے کی طاقت کیوں عطا فرمائی اور حضور کے روضے پر کیوں کھڑا کیا؟ حضور نے فرمایا اس لیے کھڑا کیا کہ میرا جو امتی روئے زمین پر جہاں کہیں سے درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فلاں امتی فلاں شہر میں رہتا ہے، فلاں قریے میں رہتا ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، آج اس نے آپ کے لیے درود کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس فرشتے کا کام یہی ہے کہ ہر درود پڑھنے والے کا درود حضور کی بارگاہ میں پیش کرے، ہر درود پڑھنے والے کے درود کا نام لے کر، والد کا نام لے کر، اس کا نام لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہی کام اس فرشتے کا ہے۔ اور پھر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص درود بھیجے تو اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح درود پڑھنا ہے، حضور پر کیسے درود بھیجنا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں مدارج النبوہ صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 621 پر آپ لکھتے ہیں کہ جب تم درود پڑھنے کے لیے بیٹھو تو تم ایسے درود پڑھو جیسے کہ تم حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو اور تم حضور کو دیکھ رہے ہو اور حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارے درود کو سن رہے ہیں۔ اتنا ادب اور اتنا احترام سے تم درود پڑھنے کے لیے بیٹھا کرو۔
اتنا ادب سے درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، اتنی تعظیم سے درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور آج ہم درود پاک کو پڑھتے بھی ہیں تو ذہن کہیں اور ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اس طرح درود پاک نہ پڑھے۔ درود پاک جتنا ادب سے پڑھیں گے، جتنا تعظیم سے پڑھیں گے، جتنا دل سے پڑھیں گے، اللہ کی اتنی رحمتیں نصیب ہوگی، اتنی برکتیں نصیب ہوگی۔ درود پاک اگر بغیر ادب کے پڑھے، بغیر وضو کے پڑھے تو درود پاک تو قبول ہو جائے گا، مگر درود پاک کی اتنی برکتیں اور رحمتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ اگر رحمتیں اور برکتیں بے انتہا چاہتے ہوں تو ادب اور احترام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کو پڑھا کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ تو حضور کے سننے کی طاقت کا عالم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک دانت اور آپ کے مبارک ہونٹ تھے، اللہ نے ایسے دانت پیدا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے آپ کے دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا، اور ایسا نور نکلتا کہ جس سے در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کس طرح حضور کی ایک ایک جسم کے حصے کو اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ حضور کے جسم کا ایک ایک حصہ جس سے ہزاروں برکتیں، ہزاروں رحمتیں ظاہر ہوئی، ہزاروں معجزات صحابہ نے دیکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانت قدرتی طور پر بڑے ہی روشن، بڑے ہی نورانی تھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آپ اپنے مکان میں تشریف لاتے باہر سے، سب سے پہلے حضور مسواک کیا کرتے تھے۔ مکان میں جیسے تشریف لاتے حضور مسواک کرتے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوتے تو اپنے سر کے نیچے مسواک رکھ کر حضور سویا کرتے تھے، تاکہ جیسے ہی آنکھ کھلے تو حضور مسواک کر کے وضو کر کے فوراً تہجد کے لیے کھڑے ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسواک کر کے اگر تم ایک رکعت نماز ادا کرو گے، اللہ تمہیں 70 گنا بڑھ کر ثواب عطا کرے گا۔ بغیر مسواک کے 70 رکعت پڑھنا یہ ایک طرف ہے، مسواک کر کے ایک رکعت 70 رکعت کے برابر ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسواک کے کئی سارے فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ محدثین نے بیان کیا کہ جس نے اپنی زندگی میں مسواک کی عادت ڈال لی، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اسے کلمہ طیبہ نصیب فرماتا ہے۔ یہ مسواک کے کئی فائدوں میں ایک فائدہ، چھوٹا سا فائدہ یہ ہے کہ اگر عادت پڑ جائے مسواک کی، اس بندے کو ایمان پر موت ہوگی، اور اس کی ہر قسم کی جو بیماری ہے، جیسے اس کے ہاضمہ کمزور ہونا، پیٹ کی بیماری، حلق کی بیماری، دانتوں کی بیماری، مسوڑوں کی بیماری، چہرے کی بیماری، ہر قسم کی بیماری مسواک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جیسے باہر، اگر گھر سے باہر جاتے تو مسواک کر کے جاتے، جیسے ہی گھر کے اندر تشریف لاتے فوراً آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا، امت کو بتلانے کے لیے تھا کہ تم بھی اپنی زندگی میں مسواک کرنے کی عادت ڈالا کرو۔ آگے بیان کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر مسکرایا کرتے تھے، حضور کبھی کھل کھلا کر نہیں ہنسے، اکثر آپ مسکراتے تھے، اور کبھی کبھار مسکراتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت نظر آ جاتے تھے۔ ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو جہنم میں سب سے آخر نکلے گا، میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو جہنم میں سب سے آخر باہر آئے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید وہ بہت بڑا گناہ گار، اب جتنا بڑا گناہ ہے، اپنے زیادہ گناہوں کی وجہ سے اس کو زیادہ وقت تک جہنم میں رہنا پڑا، اپنے زیادہ نافرمانیوں کی وجہ سے زیادہ دنوں تک اس کو سزا ملتی رہی، اور سب سے آخر میں اس بندے کو جہنم سے جب نکالا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کریں گے کہ اے بندے، تیرے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کیا، اب تو جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ ہر کوئی جنت میں اپنے اپنے مقام پر قبضہ کر لیا، جس کا جو مقام ہے اس نے اپنا مقام لے لیا، اور جنت میں اس کو کوئی مقام نظر نہیں آ رہا۔ وہ واپس اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے مالک و مولا، پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوئے ان لوگوں نے اپنا اپنا مقام حاصل کر لیا، اور میرے لیے وہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائیں گے، اے بندے، کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے دنیا میں زندگی گزاری تھی؟ وہ دنیا جس میں تو رہتا تھا،
کیا وہ دنیا تجھے یاد ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا ہاں یاد ہے، مجھے دنیا یاد ہے جہاں میں نے ایک زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں تجھے جس دنیا میں تو رہ کر آیا ہے وہ ساری دنیا سے 10 گنا بڑھ کر جنت میں جگہ عطا کرتا ہوں، تیری دنیا سے 10 گنا بڑھ کر جنت میں تجھے مقام عطا کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے بندے اس کے علاوہ یہ تو میرا فضل و کرم ہے، اب اس کے علاوہ تیرے دل میں جو تمنا ہے وہ تمنا کر، تیرے دل میں جو آرزو ہے وہ آرزو کر، یہ تو دوں گا، اس کے علاوہ تیری آرزو جو بھی ہوگی اس کو بھی پورا کروں گا، تیری جو تمنا ہوگی اس تمنا کو بھی پورا کروں گا، آج جو مانگتا ہوں مجھ سے مانگ لے۔ وہ عرض کرے گا اے مالک و مولا تو رب ہے، تو رب ہو کر تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، اور میں ایک معمولی سا نافرمان گناہگار بندہ، اور تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس کو یقین نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ جہنم میں سب سے آخر میں باہر آیا، اتنا بڑا گناہگار، اور مجھ جیسے گناہگار پر اتنا فضل و کرم کہ دنیا کے 10 گنا بڑھ کر مجھے مقام عطا کر رہا ہے، اس کے علاوہ میری تمنا پوچھ رہا ہے، میری مراد پوچھ رہا ہے، میری خواہش پوچھ رہا ہے، کیا مولا یہ سب کچھ بالکل ہوگا یا ایسے ہی یہ مذاق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بندے میری شان بہت اعلیٰ ہے، میں مذاق کسی بندے سے نہیں کرتا، میں رب ہوں، میری شان بہت بلند ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے اب تو جنت میں داخل ہو، تیرا مقام تجھے نظر آئے گا۔ جب وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا یقیناً رب نے جو وعدہ کیا، جب وہ اس وعدے کو دیکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا جب مجھ جیسے گناہگار پر تیرا اتنا کرم ہے تو نیک اور عبادت گزار پر تیرا کتنا کرم ہوا ہوگا۔ تو نے نیکوں کو کیا کیا نعمتیں عطا کی ہوگی، تو نے متقیوں کو کیا کیا عطا کی ہوگی، تہجد گزاروں کو کیا کیا عطا کیا ہوگا، نمازیوں کو کیا کیا عطا کیا ہوگا، روزداروں کو، سخیوں کو کیا کیا عطا کیا ہوگا۔ مجھ جیسے گناہگار کو جب اتنا دیا ہے ان کو کتنا بلند درجہ دیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے کہ گناہگار پر قیامت کے دن اس کا اتنا بڑا فضل و کرم ہو رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی رسول جو دیہات کے رہنے والے تھے جن کا نام ظاہر ہے، وہ دیہات سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ان کے ساتھ بھی ہنستے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ بھی کبھی کبھار آپ اپنا دل بہلاتے تھے۔ صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس طرح سے مسکراتے تھے اور حضور صحابہ سے کیسے مسکراتے تھے، کس طرح سے ہوتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والی صحابی جن کا نام ظاہر ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے خریے سے، اپنے چھوٹے سے گاؤں سے اور کئی ساری سبزیاں، پھل پھول لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے، کئی سارے تحفے لے کر آتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں مدینہ شہر کے جو پھل ہوتے، پھل، تحفے، اور حضور ان کی خدمت میں کئی ساری مدینہ کی چیزیں پیش کرتے۔ وہ دیہات کی چیزیں حضور کو تحفے میں دیتے اور حضور مدینہ شہر کی جتنی چیزیں ہوتی وہ تحفے میں حضور نے دیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن دیکھا کہ وہ خریے سے آئے ہیں، سبزیاں لے کر آئے ہیں، پھل لے کر آئے ہیں، پھول لے کر آئے ہیں، مدینہ کے بازار میں وہ بیچ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا اور حضور پیچھے سے آئے، پیچھے سے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھی، اپنے صحابہ سے مذاق کرنے کا انداز حضور کا۔ حضور نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں جنہوں نے میری آنکھوں کو بند کیا ہے؟ پہلے تو پتہ نہیں چلا، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھوں کی ٹھنڈک کو محسوس کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی خوشبو کو محسوس کیا تو پتہ چلا کہ آج تاجدار نبوت نے میرے آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، آج تاجدار نبوت کا سینہ میری پیٹھ کو لگ رہا ہے۔ تو صحابی رسول نے سوچا دوبارہ یہ موقع نصیب نہیں ہوگا، انہوں نے اپنی پیٹھ کو حضور کے سینے سے اور زیادہ لگا دیا،
حضور کے سینے سے اپنی پیٹھ کو لگا دیا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پکڑے ہوئے ہیں، بتائیے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضور، میں زیادہ حسین نہیں ہوں، میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کوئی زیادہ قیمت میں نہیں خریدے گا، آپ کو بہت کم قیمت ملے گی، بہت سستی قیمت میں آپ مجھے بیچیں گے، کوئی قیمت نہیں دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انت عند اللہ غال۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ لوگ تمہیں سستی قیمت میں خریدے، مگر اللہ رسول کی بارگاہ میں تمہارا مقام بہت مہنگا ہے، تمہاری قیمت بہت ہی اونچی ہے۔ لوگ شاید تمہیں شکل و صورت دیکھ کر، تمہارے ظاہر کو دیکھ کر، تمہاری غریبی کو دیکھ کر لوگ تمہیں کم قیمت دیں، لیکن تمہارے دل میں جو اللہ رسول کی محبت ہے، اس محبت نے تمہارے درجے کو اونچا کر دیا ہے۔ وہ حضور کی محبت میں تحفے اپنے چھوٹے سے خریے سے لا کر حضور کو پیش کیا کرتے تھے، حضور کے سامنے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تمہاری اس محبت نے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام بلند کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امت سے تعلق ہے، وہ تعلق قیامت تک ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ جو تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امت سے جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام کے ساتھ تھا، آج بھی وہی تعلق حضور کا امت سے قائم ہے، مگر اس تعلق کو سمجھنے کے لیے روحانیت چاہیے۔ جس بندے میں روحانیت ہو، جس بندے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ سلام کی آواز کو سنتا بھی ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں سلام کرتا بھی ہے، حضور کے سلام کا جواب سنتا بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سچے عاشقوں کو اپنے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور میں رکھا گیا تو آخری دیدار کی غرض سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی زیارت کی۔ حضرت فضل بن عباس صحابی رسول ہے، جب آخری دیدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تو وہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے، حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں، یتحرک فادنیت اذنی عندہا۔ حضرت فضل بن عباس نے کہا، میں قریب گیا کہ میں سنوں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے مالک و مولا، میری امت کی مغفرت و بخشش فرما، میری امت کی مغفرت و بخشش فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ مبارکہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن امت کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ لیکن آج امتی ایسا ہے کہ جس نبی نے اپنے قبر مبارک میں جاتے وقت بھی امت کو نہیں بھلایا، آج وہ امتی اپنے اسی نبی کے میلاد کے جشن کو منانے کو شرک و بدعت کہہ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نہ آپ نے قبر میں بلایا، نہ میدان محشر میں حضور بلائیں گے، نہ حضور قیامت کے دن بلائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنی امت کو نہیں بلاتے، لیکن آج امتی ہے جو اپنے نبی کے احسان کو بھول گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہم پر کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر روئے زمین پر آپ کی تشریف آوری نہ ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش نہ ہوتی، تو اللہ کی پہچان ہمیں کیسے نصیب ہوتی؟ خدا کی معرفت ہمیں کون دیتا؟ قرآن ہمیں کیسے ملتا؟ قرآن کی تعلیمات کیسے ملتی؟ نماز ہمیں کیسے ملتی؟ روزہ ہمیں کون سکھاتا؟ صدقہ و خیرات ہمیں کون سکھاتا؟ اللہ کی محبت ہمیں کون سکھاتا؟ ساری کائنات کے مالک رب کی پہچان ہمیں کون کراتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضور کے صدقے میں ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہوئی۔ حضور آئے، حضور کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا۔ حضور آئے، حضور کے صدقے میں ہمیں نماز ملی۔ حضور آئے، حضور کے صدقے میں روزہ اور حج ہمیں ملا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ آتے تو بتاؤ ہم بھی کسی گھر میں کافر اور مشرک بن کر کسی بت کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے۔ آج ہم عبادت کر رہے ہیں تو احسان ہے اس نبی کا کہ جس نبی نے ہمیں کلمہ دیا، جس نبی نے ہمیں قرآن دیا، جس نبی نے ہمیں رب کی پہچان کرائی، اور آج ہم اسی نبی کے میلاد کا جشن نہ منائیں، آج ہم اسی نبی کے میلاد کی خوشی نہ منائیں، آج ہم اسی نبی کے میلاد پر خرچ نہ کریں، اسی نبی کے میلاد پر سجاوٹ نہ کریں، اسی نبی کے میلاد پر ہم روشنیاں نہ کریں۔
تو پھر بتاؤ کس کے میلاد پر، کس کی پیدائش پر جشن منائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد یہ سب سے بڑا جشن ہے۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کے معنی آتے ہیں پیدائش۔ میلاد یہ عربی لفظ ہے، تو میلاد النبی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی پیدائش۔ اب اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میلاد منانا کیا قرآن سے ثابت ہے؟ قرآن میں ہے کیا؟ بتاؤ میلاد منانا۔ تو قرآن پاک میں ایک آیت میں نہیں بلکہ قرآن پاک کی کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے پہلا پارہ سورہ بقرہ اٹھائے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں میلاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پہلے پارہ سورہ بقرہ میں میلاد کا ذکر آیا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران تیسرا پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ خالق کائنات نے صرف دو مقام پر ذکر کر کے نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے میں سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ پھر خالق کائنات آگے چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے 11ویں پارے میں خالق کائنات سورہ یونس میں فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صف 28ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ یہ ساری آیتیں جو 7-8 آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ میلاد کا ذکر فرما رہا ہے، لیکن اتنا قرآن پاک میں کھلے الفاظ میں میلاد کا ذکر ہے، لیکن پھر بھی آج سوال ہوتا ہے کہ میلاد کہاں پر ہے بتاؤ؟ اللہ نے قرآن پاک کی 7-8 آیتوں میں حضور کے آنے کا ذکر کیا، حضور کے پیدائش کا ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کیا۔ یہ ساری آیتیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی، لیکن اس کے باوجود جس بندے کو میلاد منانا نہیں ہے آپ اس کو 1000 آیتیں پیش کرے وہ نہیں مانتا۔ جس کے دل میں محبت نہ ہو، حضور جس سے اپنے میلاد کا جشن نہیں منانا چاہتے وہ نہیں مناتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سے اپنا میلاد منوانا چاہتے ہیں وہی حضور کا میلاد مناتا ہے۔ تو اتنی آیتیں قرآن پاک میں ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن میں میلاد کہاں ہے بتاؤ، اتنی آیتیں تو پیش کر دی، بس اس بندے سے ایک سوال یہ کیا جائے کہ کہیں قرآن پاک میں ایک آیت بتاؤ کہ جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ میلاد منانا بدعت ہے، یا میلاد منانا شرک ہے، یا میلاد منانا یہ شریعت میں بالکل جائز نہیں۔ قرآن میں کوئی ایک آیت ہو تو بتا دو، کوئی ایک آیت۔ اتنا جو کہتے ہیں قیامت تک کوئی لا نہیں سکتا۔ اللہ نے میلاد منانے کا ذکر 7-8 آیتوں میں کیا، لیکن نہیں منانا ہے اس کا ذکر نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی کتاب میں آج تک نہیں آیا۔ یہ جو آج اکثر جو جاہل ہیں، جو نہ قرآن کی تفسیریں پڑھتے ہیں نہ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اپنے دل میں نبی کی بغض، نبی کا حسد لے کر گستاخ رسول بن کر جو حضور کے میلاد کا انکار کرنے والے اتنے بد نصیب ہے کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نور جب آپ کی والدہ کے مبارک پیٹ میں داخل ہوا تو جتنے جانور تھے، مشرق کے جانور مغرب میں رہنے والے جانوروں کو مبارکبادی دے رہے تھے، مغرب میں رہنے والے جانور مشرق میں رہنے والے جانوروں کو مبارکبادی دے رہے تھے کہ آج حضور اپنی والدہ کے مبارک پیٹ میں تشریف لا چکے ہیں۔ جانور ہو کر حضور کے میلاد کی خوشخبری دے اور ایک انسان ہو کر کلمہ پڑھنے والا ہو کر حضور کے میلاد کا جشن نہ منائے تو وہ جانور سے بدترین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جشن اس طرح منایا گیا کہ جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے والے تھے، میلاد کے جشن میں ہم جو کھلاتے پلاتے ہیں یہ سب کچھ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی کے میلاد کے جشن میں اللہ نے بھی تقسیم کیا۔ آج ہم میٹھا تقسیم کرتے ہیں حضور کے میلاد کے جشن میں، آج ہم کچھ رزق تقسیم کرتے ہیں، وہ رب ہے
اس نے اپنی شان کے مطابق اس نے بانٹا۔ اس نے کیا بانٹا؟ سیرت حلبیہ میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس رات آپ دنیا میں تشریف لائے، اس رات روئے زمین کے جتنی عورتوں کو اللہ نے اولاد عطا کی، ہر ایک کو اللہ نے بیٹا ہی عطا کیا، کسی کو بیٹی عطا نہیں کی۔ اس رات دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے، اس رات اللہ نے حضور کی میلاد کی جشن میں ساری عورتوں کو بیٹا ہی دیا، کسی کو بیٹی نہیں دیا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لے، تاریخ گواہ ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ اپنے میلاد کے جشن میں سب کو بیٹے بانٹ رہا ہے، رب سب کو بیٹے تقسیم کر رہا ہے، کیوں بیٹے دے رہا ہے؟ اپنے نبی کے دنیا میں آنے کی خوشی میں، نبی کی میلاد کی خوشی میں رب تبارک و تعالیٰ تو بیٹے بانٹ رہا ہے۔ اگر ہم کچھ رزق بانٹے یا اگر ہم کچھ میٹھا بانٹے تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ یہ بدعت کیسے ہو گئی؟ وہ رب ہو کر وہ کر رہا ہے، ہم تو اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ تو رب کی سنت ہے جو ہم اپنا رہے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے والے تھے، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے تھوڑی وقت پہلے میں نے دیکھا کہ ایک نور ہے، اللہ نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے۔ میں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ سارا کا سارا نور سے منور ہے۔ ملک شام کو میں نے دیکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ملک شام کو روشن کر دیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکان اقدس تھا، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میرے مکان سے نور پھوٹ رہا ہے، اتنا نورانی اللہ نے مکان بنا دیا تھا۔ نبی کے آنے کے جشن میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرف روشنی ہی روشنی کر رہا ہے، ہم اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے گھروں کو روشن کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور یہ جھنڈیاں لگانا یہ بھی کیا ہے؟ یہ جھنڈے لگانا یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس رات دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو آپ نے دیکھا رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی سقف الکعبہ۔ آج ہم اپنے گھروں کو اپنے جھنڈوں سے سجاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، رب کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ابھی جس رات ہونے والی تھی، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا منظر دکھایا، میں نے دیکھا کہ جبرائیل امین کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر ایک جھنڈا لگا رہے ہیں، مشرق میں ایک جھنڈا لگا رہے ہیں، مغرب میں ایک جھنڈا لگا رہے ہیں، اور کعبے کی چھت پر ایک جھنڈا لگا رہے ہیں۔ وہ اللہ وہ رب ہو کر اپنے گھر کو جھنڈوں سے سجا رہا ہے۔ ہم اس کے بندے ہو کر کیا ہم اس کی سنت پر عمل نہیں کرتے؟ وہ رب ہو کر ہمیں دکھا رہا ہے کہ نبی کا جشن کیسے منانا ہے۔ وہ رب اپنا گھر اس نے جھنڈوں سے سجایا، اور آج ہم اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو جھنڈوں سے سجاتے ہیں۔ یہ سب کچھ حدیث پاک میں ہے، کوئی حدیثیں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، وہی اعتراض کرتا ہے، وہی سوال کرتا ہے، وہی یہ تمام چیزیں کہتا ہے کہ بتاؤ اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، یہ حدیث میں کہاں ہے۔ یہ کھلے الفاظ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے موقع پر ہم جو جلوس لے جاتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے یہ جلوس نکالنا کہاں سے؟ آئیے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی آمنہ کے مکان پر رب نے خود جلوس بھیجا۔ کیسا جلوس تھا؟ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ سراہیاں لے کر جو جنت کی حوریں جنت کا پانی سراہیوں میں پکڑ کر ہوا میں وہ کھڑی ہوئی ہیں، اور جنت کا سفید ایک کپڑا ہے اس کو لے کر حضور کے آنے کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں۔ اور جتنے جنت کے پرندے تھے اللہ نے کہا جاؤ میرے مصطفیٰ کے مکان کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتے حضور کے مکان پر آ گئے، جنتی پرندے حضور کے مکان پر آ گئیں۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے مکان پر وہ آ گئی، فرشتے حضور کے مکان پر آ گئے۔ آج ہم انسانوں کا جلوس لے کر میلاد کے موقع پر نکلتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے میلاد کی رات فرشتوں کا جلوس حضور کے مکان پر بھیجا ہوا ہے، فرشتوں کا جلوس حضور کے مکان پر آیا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ احادیث میں ہے، یہ سب کچھ احادیث سے ثابت ہے۔
کوئی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ایک لفظ نہیں ہے۔ آج میلاد کے جشن میں ہم جو نعتیں بھی پڑھتے ہیں، اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ نعت پڑھنا کہاں ہے، نعت پڑھنا کہاں ہے۔ مواہب لدنیہ کتاب ہے حدیث پاک کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور فضیلت پر مواہب لدنیہ نامی کتاب امام زرقانی کی ہے، آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے۔ اس میں بیان کیا گیا، حضور کے صحابہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور مسجد نبوی میں ممبر لگاتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت سے فرماتے تھے کہ حسان اس ممبر پر کھڑے ہو جاؤ اور میری نعت کو بیان کرو، میری نعت پڑھو اور میری شان میں قصیدے پڑھو۔ حضرت حسان بن ثابت نے ہی حضور کی شان میں کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَا خَطُّ عَيْنِي۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَا خَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ ہم پیدا ہونا ہو تو ہماری پیدائش سے پہلے اللہ نے نہیں پوچھا کہ بندے بتا تو کیسا پیدا ہونا چاہتا ہے، تجھے کیسی شکل چاہیے، تجھے کیسا جسم چاہیے، تجھے کون سا شہر چاہیے، کس شہر میں جانا چاہتا ہے، اللہ نے نہیں پوچھا۔ مگر حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ حضور آپ جب دنیا میں تشریف لانے والے تھے اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام و مرتبہ، یہ نعتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں کئی سارے صحابہ تھے جن کے لیے حضور مسجد نبوی میں ممبر لگا کر فرماتے تھے اس ممبر پر کھڑے ہو اور میری نعت کو بیان کرو، تم جیسے جیسے میری شان میں قصیدے پڑھو گے حضرت جبرائیل امین تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ کفار و مشرکین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برائی بیان کرتے ہوئے حضور کی برائی میں وہ اشعار پڑھتے تھے، وہ شاعری پڑھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسان بن ثابت سے فرماتے کہ وہ اشعار پڑھ رہے ہیں ہماری برائی بیان کرتے ہوئے، اور تم اشعار پڑھو ہماری تعریف میں، تم اشعار پڑھو ہماری نعت میں، جب تک تم ہماری شان میں نعت پڑھتے رہو گے جبرائیل امین تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ مولا نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے والوں میں پیدا کیا ہے۔ لیکن آج اکثر جنہیں علم نہیں ہوتا، جنہیں کم علم ہوتا ہے، جو قرآن اور حدیث کو زیادہ نہیں جانتے، وہ لوگ اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں، انہیں گمراہ کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ دیکھو کہ یہ میلاد منانا قرآن میں نہیں، یہ کہاں حدیث میں ہے۔ اس طرح کا ذکر نہ کبھی صحابہ نے کیا ہے، کیا صحابہ نے کبھی منایا تھا؟ آئیے صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں میلاد کے بارے میں۔ آج جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا، صحابہ اکرام نے ایسا میلاد منایا کہ آج تک کسی نے وہ ایسا میلاد نہیں منایا۔ صحابہ اکرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرے خلیفہ ہے۔ وہ میلاد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے حضور کے میلاد کا ذکر کیا، حضور کے میلاد کو جس نے منایا، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ حضور کا میلاد منانا اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اور کس کی دلیل چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کیا کوئی مومن ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے؟ کیا اللہ کی توحید کو کوئی جاننے والا ہے حضرت عمر سے بڑھ کر؟ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، کہ جس نے حضور کا میلاد منایا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ النعمۃ الکبریٰ علی العالم، صفحہ نمبر، یہ کتاب ہے النعمۃ الکبریٰ، صفحہ نمبر یہ 7 سے لے کر 12 تک اس کا ذکر آتا ہے۔ اس کتاب میں آپ اس صفحے میں اٹھائیں اور آگے فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟
حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر وحنین۔ حضرت عثمان غنی نے فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ مومن حضور کی میلاد پر 1 روپیہ 1 درہم اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنگ بدر میں صحابہ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ حنین یہ بھی اسلامی جنگ ہے۔ اس جنگ میں شامل ہو کر صحابہ کے ساتھ جہاد کرنے کے برابر ثواب اس بندے کو جس نے میلاد کے جشن میں 1 روپیہ خرچ کیا، 1 درہم خرچ کرنے کا یہ عالم ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سعیا لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنۃ بغیر حساب۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کلمے کی موت عطا کرتا ہے، اس کو موت سے پہلے کلمہ نصیب ہوتا ہے جو بندہ میلاد مناتا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سارے لوگ حساب و کتاب میں پریشان ہوں گے، میزان کے پاس پریشان ہوں گے، پل صراط کے پاس پریشان ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جشن منانے والا وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا اور موت سے پہلے اللہ اسے کلمہ نصیب فرمائے گا جو میلاد پر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ تو صحابہ کی بات ہوئی۔ صحابہ کی بات کس کا زمانہ آتا ہے؟ تابعین کا۔ صحابہ کے بعد جو زمانہ آیا اسے تابعین کہتے ہیں، اس میں حضرت خواجہ حسن بصری ہے۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان لی مثل جبل احد ذهبا فانفقته علی قراءۃ مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا عطا کرتا، میں وہ سارا پہاڑ سونے کا حضور کے میلاد پر خرچ کر دیتا۔ اگر اللہ سونے کا پہاڑ بھی عطا کرے تو حضور کے میلاد پر میں سارا سونے کا پہاڑ خرچ کر دوں گا۔ یہ میلاد منانے والے یہ سارے کے سارے جو بیان کر رہے ہیں، کیا یہ سارے شرک کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد کے متعلق جو کہہ رہے ہیں، کیا یہ نعوذ باللہ یہ تمام صحابہ اکرام ہمیں شرک کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ کیا تمام صحابہ اکرام ہمیں بدعت کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کیسی جہالت ہے، آج جو لوگ امت کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے گمراہ کرتے ہیں جنہیں جو نادان ہیں، جنہیں علم نہیں، آج انہیں حضور کی میلاد سے دور کیا جاتا ہے، حضور کی محبت سے دور کیا جاتا ہے، حضور کا عشق دلوں سے نکالا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ ان سے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ توبہ کرنا چاہیے، ایسا کہنے والے کا ایمان دل سے چلا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے پیٹ میں عرش الہی پر فرشتوں کی تسبیح کی آواز کو سن رہے ہیں۔ ایسا کہنے والا کہ جو حضور ہمارے جیسے ہیں، کیا وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں عرش الہی پر فرشتوں کی آواز کو سنتا تھا؟ حضور چاند سے کھیلتے تھے، حضور کو اپنے جیسا کہنے والا کیا اپنے گہوارے میں وہ بھی چاند سے کھیلتا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے صحابہ اکرام نے پانی نکلتا ہوا دیکھا، حضور کو اپنے جیسا کہنے والا کیا اس کی انگلیوں سے کبھی پانی نکلا؟ حضور کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اپنے جیسا حضور کو کہنے والا کیا کبھی اس نے چاند کے 2 ٹکڑے اپنی انگلیوں سے کیے؟ حضور نے اپنے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو حضور نے نکالا، حضور کو اپنے جیسا کہنے والا کیا کبھی اس نے اپنے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو اس نے اگا دیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک جہالت ہے، امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ جہالت اور ایسے حضور سے بغض اور عداوت رکھنے والے، میلاد سے روکنے والے ایسے گمراہوں کی صحبت میں نہ رہیں۔ صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر صحیح عقیدے والے کی صحبت میں رہیں گے ایمان صحیح رہے گا، اگر بد عقیدہ کی صحبت میں رہیں گے ایمان بھی دل سے چلا جائے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے بعد اب آئیے امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے 1000 کتابیں لکھی۔ امام جلال الدین سیوطی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اور جس مسجد میں جس محلے میں حضور کے میلاد کی محفل ہوتی ہے، اس محفل میں فرشتے اترتے ہیں،
فرشتے اترتے ہیں اس محفل میں جہاں اگر وہ محفل ما من بیت او مسجد او محلۃ خریا فیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا حفت الملائکہ ذلک البیت او المسجد او المحلہ وحلت وصلت الملائکۃ علی اہل ذلک المکان۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں ہو، جس مکان میں ہو، جس مسجد میں ہو، محلے میں ہو، حضور کے میلاد کی محفل رکھی گئی، حضور کے میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے آ کر اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر فرشتے بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اس محفل میں آ کر بیٹھ کر ان لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ مولا یہ لوگ تیرے محبوب کی محفل کو سجائے ہیں، ان پر رحمت نازل فرما، ان پر برکت نازل فرما۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی آج آپ چلے جائیں کیرلا، اس کیرلا میں کئی سارے امام شافعی کے مسلک پر عمل کرنے والے، ہم حضرت امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، وہ حضرت امام شافعی کے مسلک پر عمل کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ آج عرب میں، عجم میں کئی مقامات پر ہے۔ وہ امام شافعی فرماتے ہیں من جمع لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوانا وحی طعاما واخلا مکانا وعمل احسانا وصار سببا لقراءته بعثہ اللہ یوم القیامت مع الصدیقین والشہداء والصالحین ویکون فی جنات النعیم۔ امام شافعی فرماتے ہیں جس نے حضور کی میلاد کی محفل کے لیے دوستوں کو جمع کیا، حضور کے میلاد کی محفل کے لیے دوستوں کو جمع کیا، کھانا تیار کیا، اپنا مکان خالی کرایا تاکہ وہاں پر حضور کے میلاد ہو، درود کی محفل ہو اور حضور کا ذکر ہو اور لوگوں کو کھلائے، مکان اس لیے خالی کرایا۔ اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں ایسے بندے کو اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ قبر سے اٹھائے گا، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ شہیدوں کے ساتھ رہے گا، وہ اولیاء کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقوں کے ساتھ رہے گا۔ کہاں پر؟ جنت النعیم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ تمام روایتیں کیا ہے؟ تمام روایتوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ میلاد یہ کیسی نعمتیں ہیں، میلاد کو کیسے منانا چاہیے۔ ایک بہت بڑے ولی کامل ہے حضرت معروف الکرخی، وہ فرماتے ہیں من حی طعاما لاجل قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجمع اخوانا واوقد سراجا ولبس جدیدا وتعطر لتعظیما لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر اللہ یوم القیامت مع الفرقۃ الاولی من النبیین۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں جس نے میلاد النبی پر کھانا پکایا، لوگوں کو جمع کیا، نیا لباس پہنا اور عطر سے میلاد کی محفل کو اس نے خوشبودار کر دیا اور اپنے گھر کو روشن کیا، اللہ قیامت کے دن نبیوں کا دوست بنا کر اس کو رکھے گا، وہ نبیوں کا دوست بن کر رہے گا، نبیوں کی صحبت میں ساتھ رہے گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہر بیماری سے، ہر غم سے، ہر تنگدستی سے، غریبی سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، بری نظر سے، چوری سے، ہر قسم کی مشکل سے اس گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ جس گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل ہو، میلاد کی محفل کا مطلب یہ ہے کہ میلاد کے دنوں میں، 12 ربیع الاول کے دنوں میں درود کی محفل رکھنا مکانوں میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو بیان کرنا، حضور کی فضیلتوں کو بیان کرنا، حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا، حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، یہ سب کچھ میلاد ہے۔ جس گھر میں ایسی محفل قائم ہو گئی، 1 سال تک اس گھر میں نہ کسی کو بیماری آئے گی، نہ غم آئے گا، نہ تنگدستی آئے گی، نہ کوئی آفت آئے گی، نہ بلا آئے گی، نہ مال میں نقصان آئے گا، نہ چوری ہوگی، کسی قسم کی مشکل اس گھر میں آئے گی نہیں۔ میلاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1 سال تک سکون اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ اتنی برکتیں ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ جو مومن اپنی زندگی میں میلاد منانے کو اس نے اپنی زندگی کی عادت بنا لی، یقیناً یہ میلاد کا منانا اس کو خبر میں کام آئے گا، یہ میلاد کا جشن منانا اس کو قیامت کے دن کام آئے گا، اس کو موت کے وقت میں کام آئے گا۔ حضور کی محبت میں خرچ کرنا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پر خرچ بیکار نہیں جاتا۔ حضور کی میلاد پر خوشی اور جشن، یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل میں ایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیاری بات کہی کہ حضور کے میلاد منانے والا، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اگر دین دل میں زندہ ہے، ایمان اگر دل میں زندہ ہے، وہی بندہ حضور کے میلاد کا جشن مناتا ہے۔ اور جس نے میلاد کا جشن نہ منایا تو سمجھ جاؤ کہ دل میں ایمان مر گیا ہے، اس کا ایمان مردہ ہے، اس کا دل مردہ ہے، اسی لیے وہ میلاد کا جشن نہیں منا رہا۔ اگر زندہ ہوتا، دل زندہ ہوتا، اگر اس کا ایمان زندہ ہوتا، یقیناً وہ میلاد کا جشن مناتا۔ تو محترم سامعین اکرام، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ میلاد کا ذکر قرآن اور حدیث میں یقیناً آیا ہوا ہے، اور جو اس کو بدعت کہے یا شرک کہے وہ بہت بڑا جاہل ہے۔ وہ جاہل ہے کہ اس نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ اس نے حدیث پڑھا ہے، وہ صرف دشمنی میں حضور کے بغض میں کہہ رہا ہے۔ کیونکہ جس کو منانا ہے، میلاد کا جشن منانے والا دلیل نہیں پوچھتا، وہ تو کہتا ہے کہ یہ تو میرے نبی کی پیدائش کا دن ہے، اس پر دلیل کیا مانگوں؟ کیا اس پر بھی کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت پڑے گی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کی پیدائش پر خوشی منانے کے لیے بھی کیا ایک امتی کو دلیل کی ضرورت ہے؟ کیا ایک امتی کو قرآن کی آیت کی ضرورت ہے؟ جبکہ یقیناً اللہ نے ساری باتیں بیان فرمائی ہے، لیکن ایمان کی بات تو یہ ہے، ایمان کہتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، اس نبی کی پیدائش پر جتنا جشن منائے اتنا کم ہے، جتنی خوشی منائے اتنی خوشی کم ہے۔ کیونکہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی عید اگر کوئی ہے تو وہ میلاد النبی ہے۔ اس عید سے بڑھ کر مومن ایک عاشق رسول کے لیے کوئی عید نہیں ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے میلاد النبی سے بڑی کوئی عید نہیں، نہ عید الفطر، نہ عید الاضحیٰ، نہ ماہ رمضان المبارک کی عید، نہ بقرہ عید، کوئی عید نہیں۔ سب سے بڑی عید ایمان والے کے لیے عید میلاد النبی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جس نبی کی امت میں پیدا ہوئے اس نبی کا مقام کیا ہے، اس نبی کی عظمت کیا ہے، اس نبی کا درجہ اور رتبہ کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ اس لیے ہم میلاد کو ایک چھوٹی سی معمولی سی عید سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، یہ بہت بڑی عید ہے ایمان والے کے لیے۔ تو لہٰذا کل کا جو دن ہے میلاد کا دن، کل کے دن کو بیکار نہ گزارے، کل کے دن کو کثرت سے درود پاک پڑھنے میں گزارے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار مبارک کی زیارت میں آپ کل کے دن کو گزارے۔ یہاں پر بھی مسجد میں بعد نماز عصر مردوں کے لیے، بعد نماز مغرب عورتوں کے لیے آثار مبارک کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ ہماری خانقاہ پر بھی آثار مبارک کی زیارت، خاص طور پر خواتین کے لیے بعد عصر سے ہم اپنی خانقاہ پر زیارت آثار مبارک رکھ رہے ہیں، اور بعد مغرب سے تمام کے لیے لنگر عام کا بھی اہتمام ہے خانقاہ پر، تو خواتین بھی آ کر وہاں پر زیارت کر سکتے ہیں، مرد حضرات بھی آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہماری خانقاہ پر کر سکتے ہیں۔ تو کل کے دن آپ یقیناً موئے مبارک کی زیارت کریں اور درود پڑھیں، جتنا ہو سکے۔ کل کے دن بہترین عبادت، کل کی جو بہترین عبادت ہے درود پڑھنا، جتنا ہو سکے درود پڑھتے رہے۔ کل صبح شام نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے دن رات آپ درود پاک کا ورد رکھیں اور دعائیں مانگتے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کل کی مانگے جانے والی دعا یقیناً قبول فرماتے ہیں۔ آثار مبارک کو دیکھ کر آپ سچے دل سے اور محبت رسول میں اگر آپ دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو لہٰذا آپ کل کا دن بڑی ہی اہتمام کے ساتھ گزارے، بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ آثار مبارک کی زیارت کرتے گزارے۔ بیکار میں کل کے دن کو ضائع نہ کرے، کل کے دن کو ایسے ہی ضائع نہ کرے۔ بس درود کا پڑھنا کل آپ شام تک اپنے اوپر لازم کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا درود پاک کل پڑھ سکتے ہو اتنا زیادہ سے زیادہ آپ بھی پڑھیں، بچوں کو بھی کہیں، خواتین کو بھی کہیں کہ کل کے دن کو جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنے میں آپ لگائیں۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکثر یہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ میلاد النبی کے دن یہی بنانا یہی پکانا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میلاد کی حضور کی محبت میں آپ جو بھی پکانا چاہے آپ پکا سکتے ہیں، آپ جو بھی بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں۔ جشن میں آپ جتنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے خوشی میں جو خود خرچ کرنا چاہے آپ یقیناً خرچ کرتے ہیں۔ اکثر اس کو جو میلاد کو انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے،
دیکھو میلاد کے موقع پر کتنا فضول خرچی کر رہے ہیں، یہ لائٹوں پر کتنا خرچ کر رہے ہیں، یہ کھلانے پلانے میں کتنی فضول خرچی کر رہے ہیں۔ ایسی باتیں کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد سے اکثر جاہل اس کو روکتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اس طرح سے فضول خرچی کے نام سے جو میلاد کے خرچ پر روک رہا ہے، آپ سمجھ جائیں یہ حضور کی محبت سے اس کا دل خالی ہے، اس کا دل عشق رسول سے خالی ہے، تبھی یہ حضور کی محبت میں خرچ کرنے کو فضول خرچی کہہ رہا ہے۔ حضور کی محبت پر خرچ کرنا کیا کوئی فضول خرچی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک ایمان کا، مومن کا ایک حصہ ہے، یہ مومن کا یہ اپنے مال میں ایک حصہ ہے کہ حضور کی میلاد پر خرچ کرے۔ یہ فضول خرچی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اسی بندے کی زبان سے یہ باتیں نکلیں گی کہ جس کا دل محبت رسول سے خالی ہے، جس کا دل عشق رسول سے خالی ہے، اسی کی زبان سے یہ ساری باتیں نکلتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کل نماز فجر کے بعد میلاد کا خطبہ ہم ممبر پر پڑھیں گے۔ میلاد کا ایک خطبہ ہے، بڑا بہترین خطبہ ہے جو مدینہ منورہ میں پڑھا جاتا ہے، اور حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ، فاؤنڈر آف جامعہ نظامیہ نے 110 سال پہلے جب آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، حضور کا حکم ہوا کہ حیدرآباد دکن جامعہ نظامیہ قائم کرے، جس مدرسے سے ہم فارغ ہیں۔ تو وہاں پر جب امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو حیدرآباد آنے کے بعد آپ نے مکہ مسجد میں آپ نے میلاد کا خطبہ شروع کیا۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 150 سال گزر گئے، تو مکہ مسجد میں آج تک بھی میلاد کا خطبہ جاری ہے۔ وہی جو مدینہ میں پڑھتے تھے آج مکہ مسجد میں پڑھا جا رہا ہے، وہی خطبہ ہم فجر کی نماز کے بعد کل یہاں ممبر پر پڑھیں گے۔ تو وہ خطبہ کیا ہے؟ حضور کی پیدائش کی جو رات تھی، حضور کی پیدائش کی رات جو واقعات گزرے، وہ سارے واقعات اس خطبے میں بیان کیے گئے۔ حضور کی ولادت پہ جو آخری آپ دنیا میں تشریف لا رہے تھے، اس رات جو حالات بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئے، وہ ایک حدیث پاک میں، طویل حدیث پاک، وہ مکمل خطبے میں حضور کے دنیا میں تشریف لاتے وقت میں جو معجزات ہوئے، وہ سارے معجزات کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ تو بڑا بہترین خطبہ ہے۔ تو لہٰذا آپ فجر کی نماز میں شامل رہے، فوراً بعد نماز فجر سلام پھیرتے ہی ہم دعا سے پہلے خطبہ پڑھیں گے، اور پھر خطبے کے بعد دعا ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو میلاد کی برکت سے مولا ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اے الہ العالمین، اے مالک و مولا، اے باری تعالی، آج مولا ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں مولا، لیکن تیرے نبی کے میلاد کی رات ہم تیری بارگاہ میں واسطہ دیتے ہیں مولا، اس رات کی برکت سے ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین، ہم تمام کے عیبوں پر دنیا و آخرت میں ستر پوشی فرما دے۔ الہ العالمین، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ الہ العالمین، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں کہ جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکے مولا۔ الہ العالمین، ہم اس قابل بھی نہیں ہے جو تیرے نبی کا ذکر کر سکے مولا۔ الہ العالمین، ہم نے اپنے گندی زبانوں سے تیرے نبی کا ذکر کیا، ہمیں معاف فرما دے مولا۔ الہ العالمین، ہم اس لائق بھی نہیں ہے کہ جو آج تیرے نبی کی میلاد کی محفل میں ہم آج آ سکے مولا۔ ہم گناہ گاروں نے تیرے نبی کی محفل کو قائم کیا ہے مولا، ہمیں معاف فرما دے مولا۔ الہ العالمین، ہم اس لائق بھی نہیں ہے کہ تیرے نبی کا نام اپنی زبان سے لے سکے مولا۔ ہم اپنی گندی زبانوں سے تیرے پاک نبی کا نام لیا ہے مولا، ہمیں معاف فرما دے مولا۔ الہ العالمین، ہم اس قابل بھی نہیں ہے کہ مولا جو مصلی پر کھڑے ہو سکے مولا۔ ہمارے پیر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے سر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے لے کر پیر تک مولا گناہ ہی گناہ ہے مولا۔ جسم کا کوئی حصہ گناہوں سے خالی نہیں ہے مولا، صرف گناہ ہی گناہ ہماری زندگیوں میں ہے مولا۔ الہ العالمین، تیری مغفرت کا ہی آسرا ہے، تیرے نبی کی رحمت کا آسرا ہے۔ آج تیرے نبی کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں مولا، ہم گناہ گاروں کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ الہ العالمین، ہم گناہ گاروں کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ اے باری تعالیٰ، اے مالک و مولا، آج ہم تیرے نبی کی محفل کو ہم نے قائم کیا ہے مولا۔ الہ العالمین، ہمارے پاس نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی ذکر ہے،
اللہ کوئی قرآن کی تلاوت ہے، کوئی ایسی نیکی نہیں جو تیرے سامنے ہم پیش کر سکے مولا۔ الہ العالمین ہمارے پاس سوائے تیرے نبی کی محبت کے اور کچھ نہیں ہے مولا۔ اس محبت مصطفیٰ کے صدقے میں مولا ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے نبی کی نسبت ہے مولا، تیرے نبی کی نسبت کے صدقے میں مولا عذاب قبر سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا صرف تیرے ستار، تیرے غفار، تیرے رحمان ہونے پہ ہمیں کامل یقین ہے مولا۔ تیری شان غفاریت کے صدقے میں ہماری مغفرت و بخشش فرما، تیری شان رحمانیت کے صدقے میں ہم پر رحم و کرم فرما، تیری شان ستاریت کے صدقے میں ہم تمام کے دنیا و آخرت میں عیوب پر ستر پوشی فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی، آج مولا ہم نے تیرے نبی کا جو ذکر کیا ہے مولا، ہمارے ذکر کرنے کو قبول فرما، ہمارے اس میلاد منانے کو قبول فرما، اس کا بہتر سے بہتر اجر دنیا و آخرت میں عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی، ہم تمام کو مولا میلاد کے صدقے میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا تہجد گزار بنا دے، مولا ہم تمام کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو حاجی بنا دے، مولا ہم تمام کو سخی بنا دے، مولا ہمیں دین کا غازی بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو محبت میں جینے مرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین راتوں میں اٹھ کر مصلی پر ہمیں رونے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں ہمیشہ اٹھانے والا بنا دے۔ الہ العالمین تیری ذات پر کامل یقین کرنے والا ہمیں بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مولا ہم تمام کو رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین جسم کے ایک ایک حصے کو مولا تیری عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے آنکھوں کو زنا سے محفوظ فرما، ہمارے کانوں کو گناہوں سے محفوظ فرما، ہماری زبان کو گناہ سے محفوظ فرما، سر سے لے کر پیر تک جسم کے ایک ایک حصے کو مولا گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی، ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے زبانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہر دن کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے نذرانے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالی ہم تمام کو ہر دن قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو ہماری زبانوں پر نقش فرما دے، قرآن پاک کو ہمارے ذہنوں پر نقش فرما دے، قرآن پاک کو ہماری روحوں پر نقش فرما دے، قرآن پاک کے نور خبر میں عطا فرما، قرآن پاک کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں دنیا و آخرت میں نصیب فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا آخری وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما، آخری وقت مولا ہمیں کلمہ زبان پر جاری فرما۔ الہ العالمین عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا انہیں قبر میں جنت نصیب فرما۔ الہ العالمین جن کے والدین باحیات ہے مولا انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، نوجوانوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما دے، ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرما، ہمارے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ الہ العالمین ہماری قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما۔ الہ العالمین ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری روزی میں کشادگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری زندگیوں میں عشق رسول عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبتیں دلوں میں پیدا فرما، مولا تیرے نیک بندوں کی صحبتیں ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین مخلوق سے بے نیازی عطا فرما، دنیا سے بے نیازی عطا فرما، مال سے بے نیازی عطا فرما، تیری ذات پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے غمگین ہیں مولا آج میلاد کی برکت سے روئے زمین سے ہر مسلمان کے غم کو اٹھا لے مولا۔ مولا آج کی رات میلاد کے صدقے میں جتنے قبروں میں عذاب ہو رہا ہے میلاد پاک کے صدقے میں تمام کی قبروں سے عذاب کو اٹھا لے مولا۔ مولا جتنے بیمار ہیں حضور کے میلاد کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے تنگ دست ہیں مولا تیرے نبی
نبی کی میلاد کی برکت سے سب کے گھروں سے تنگدستی کو دور فرما دے، ہر مومن کے گھر میں رزق کی برکت عطا فرما، باری تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالیٰ ہم تمام کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، باری تعالیٰ ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، فتنے بازوں کی فتنے بازی سے محفوظ فرما، نظر بد سے ہماری حفاظت فرما، نظر بد سے ہماری حفاظت فرما، دنیا کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، باری تعالیٰ آج میلاد کی رات ہے مولا، مولا اپنے نبی کے وسیلے کو تو کبھی رد نہیں فرماتا مولا، مولا آج تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ لے کر ہم دعا مانگتے ہیں مولا، آج ہم نے جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں مولا وہ بھی عطا فرما، الہ العالمین ہم تمام کو مولا تیری بارگاہ میں سر جھکانے والا بنا دے، ہمارے چہروں پر عبادتوں کا نور عطا فرما، مولا ہماری پیشانیوں پر سجدوں کے نشان عطا فرما، مولا ہمارے دلوں کو ہر گندگی سے پاک و صاف فرما دے، مولا ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے، اے الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی ہم تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، الہ العالمین اے مالک و مولا تیری بارگاہ میں ہم سچے دل سے مولا توبہ کرتے ہیں، آج تک مولا ہم نے جو کچھ بھی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کیے ہیں مولا تیرے نبی کا واسطہ ہے مولا، تیری شان غفاریت کا واسطہ ہے مولا، تیری شان رحمانیت کا واسطہ ہے مولا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت و بخشش فرما دے، ہماری مغفرت و بخشش فرما دے، الہ العالمین تو ستار العیوب ہے مولا، دنیا و آخرت میں ہمارے گناہوں کی ہمارے عیوب کی ستر پوشی فرما دے، الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی ہم تمام کو آج سے مولا 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے، مولا ہمیں آج سے تہجد گزار بنا دے، مولا آج سے ہمیں تیری بارگاہ میں آ کر رونے والا بنا دے، الہ العالمین ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرما، مولا ہمیں شکر کرنے والا دل عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، عبادت کرنے والا جسم عطا فرما، مولا نفس کے شر سے شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین شیطان اور نفس نے ہم تمام کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیل دیا ہے مولا، تیری مدد کے بغیر ہم شیطان کے شر سے نہیں بچ سکتے مولا، نفس سے نہیں بچ سکتے مولا، ہماری مدد فرما مولا شیطان کے مقابلے کے لیے، شیطان کے مقابلے اور نفس کے مقابلے کے مولا ہماری مدد فرما، عبادتوں پر مدد فرما، گناہوں سے بچنے پر مدد فرما، تقوی و پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، تقوی پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، تقوی پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی ہمیں اپنی تا حیات مولا دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا زندگی بھر ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا زندگی بھر قرآن پاک کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما، الہ العالمین جو نوجوان دین سے بھٹکے ہوئے ہیں مولا انہیں دیندار بنا دے، مولا جو نوجوان گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں مولا انہیں گناہوں سے نجات عطا فرما، مولا جو نوجوان نسل شرابی بن رہی ہے مولا انہیں شراب سے نجات عطا فرما، جو نوجوان جوے بازی میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں مولا انہیں جوے بازی سے نجات عطا فرما، الہ العالمین نوجوانوں کو نیک ہدایت عطا فرما، انہیں نیک توفیق عطا فرما، نوجوانوں کو نمازی بنا، نوجوانوں کو متقی بنا، نوجوانوں کو تہجد گزار بنا، الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی ہم تمام کو تیری عبادت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین اے باری تعالی ہم تمام کی جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اپنے نبی کے وسیلے سے قبول فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔